واصحابہ محمد وآلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ہاں جی، باب ہے ادھار لی ہوئی چیز کے بارے میں۔ ان سمورۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بس روایت پڑھ لی تھی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الید ما اخذت حتی تؤدیہ۔ حضرت سمورہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ ہاتھ نے پکڑا ہے وہ اس کے ذمے ہے جب تک وہ ادا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، جو آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، کوئی چیز آپ نے واپس لی ہے، تو جب تک آپ واپس نہیں کرتے وہ آپ کے ذمہ۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی سے 5 ریال لیے تھے، اب تو 10 سال ہو گئے یار، وہ تو پرانی بات ہو گئی یار، اس کا کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ ذمے 1 ریال بھی لیا تھا، اب اگر میں نے 1 ریال سمجھ کے چل یار 1 ریال کا کیا ہے، میں نے اس کو واپس نہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ذمے ہیں، قیامت تک وہ ذمے رہیں گے جب تک واپس نہیں کرتے، یا وہ شخص خود معاف نہیں کر دیتا اپنی مرضی سے۔ اور پچھلی دفعہ یہ حدیث پڑھتے ہوئے میں نے ایک بات کہی تھی، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور ایک بندے سے میں نے قرض لیا، اب کسی دوسرے بندے سے میں نے لینا ہے پیسہ، اب میں اس کو اس کے منہ پر کروا دیتا ہوں کہ یار تم نا اس کو دے دینا، اور اس کو کہتے تم اس سے لے لینا، یہ آپ کو دے دے گا، وہ کہتا جی ٹھیک، اب کیا میں بری ذمہ ہو گیا؟ کیا میں کہوں بھائی اب مجھ سے نہیں پوچھنا، تمہاری اس سے میں نے بات کروا دی ہے، اب وہ یہ دے یا نہ دے میں ذمہ دار نہیں ہوں؟ نہیں بھائی نہیں، ذمہ دار میں ہی ہوں جب تک خود میں اپنے ہاتھ سے نہ دوں یا وہ اس کو دے نہیں دیتا، تب تک میں اس کے ذمے سے بری نہیں ہو سکتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادی الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے تمہارے پاس امانت رکھی ہو تو اسے امانت واپس کرو۔ جس نے بھی آپ کے پاس امانت رکھی اسے واپس کرو۔ ولا تخن من خانک، اور جس نے آپ کی خیانت کی ہو تم اس سے خیانت نہ کرو۔ یہ نہیں کہ وہ بھی تو اس نے بھی تو خیانت کی تھی نا، لہذا میں بھی کرتا ہوں۔ آج کل تو لوگ اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار گناہ سارے ہی کر رہے ہیں، کون سا میں اکیلا کر رہا ہوں؟ بھائی لوگ سارے ہی کرتے رہے، ہمیں کیا؟ مجھے نہیں کرنا، سارے لوگ نماز نہ پڑھے مجھے پڑھنی ہے، لوگ میرے ساتھ سارے برا سلوک کریں مجھے پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اس لیے کہ میں لوگوں کا بدلہ نہیں دے رہا، میں تو اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہوں۔ ایک آدمی ہے وہ چور ہے، ہاں جی، جگہ جگہ سے چوری کر، ابھی 20 سال بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ٹھیک، تو اس نے توبہ کر ٹھیک، کہ اللہ بس میری توبہ، سچی توبہ کر دی، اس کے بعد اس نے کوئی چوری نہیں۔ ٹھیک، ابھی یہ جس سے چوری کی ہے اس کے پیچھے گھومے گا کہ بھائی آپ سے میں نے چوری کی، تو اس کو وہ پیسے واپس کرے گا، یا اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے اس سے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے، ایک بندے نے کسی سے فراڈ کیا، دھوکہ کیا، چوری کی، خیانت کی، آج جب اس نے توبہ کی تو کیا اس کے پاس مال ہے اس کو واپس کرنے کا؟ اگر مال ہے اس کے پاس کہ وہ ان لوگوں کو واپس کرے، اور پتہ بھی ہے کہ کس کس کی میں نے چوری کی، کس کس سے فراڈ کیا، کس کس کو دھوکہ دیا، تو وہ ان کو واپس کرے۔
ٹھیک ہے. اور اگر اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, جو چوری کیا تھا وہ کھا پی گیا, اڑا دیا, اب خالی ہاتھ ہے, تو پھر کوئی بات نہیں, پھر اللہ معاف کرنے والا ہے. شیخ صاحب ایک اور بھی گل ہے نا, ہاں جی. جے بندے واپس کرن تو ایک نہیں ہے 4 اور پا چھڑ دین. نہیں, یہ ضروری بات نہیں ہے, واپس کرنے کے 1000 طریقے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ جب ایک بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندے نے توبہ کر لی ہے, تو پھر کوئی اس کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کرتا. کیونکہ اس ٹائم تے انہاں نے سر تے کوئی ہے کہ 30 سوال ہوئی رہنے نہیں ہوندا پیا. دوسری بات, تیسری بات یہ ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سیدھے طریقے سے اس کو واپس کریں. جس طرح آپ نے سیدھے طریقے سے چوری نہیں کی, الٹے طریقے سے کی ہے, تو اس کا مال بھی الٹے طریقے سے واپس ہے, کسی بھی طریقے سے واپس کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے کہیں بھائی فلاں دن جو چوری ہوئی تھی نا وہ میں نے کی تھی, یہ کہنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. اصل مقصد ہے کہ وہ مال آپ کا نہیں ہے, اس کا ہے, لہذا اس کو واپس کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو اگر تو اس کے پاس طاقت ہے اور معلوم ہے کس کس کے ساتھ کیا تھا, تو ان کو واپس کر. ایسے 10 سال پہلے کسی سے 5000 روپے کسی نے چوری کی, ٹھیک ہے, 10 سال بعد بھی وہ 5000 ہی ہے یا پہلے تو 5000 کی قیمت زیادہ تھی؟ آپ مجھے بتائیے کہ اگر 10 سال پہلے کسی نے آپ سے 5000 قرض لیا تھا, تو وہ کتنا قرض واپس کرے گا؟ جب 5000 کرے گا تو پھر فراڈ والا بھی, دھوکے والا بھی, چوری والا بھی 5000 ہی واپس کرے گا. اور اس کی دلیل یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جو اصل مال ہے وہ واپس کرو, سود واپس نہ کرو, اصل واپس کر دو. تو اب جب سود پر پیسہ لیا تھا, جب لیا تو اس وقت اس کا ریٹ اور تھا نا, تو اللہ کہتا وہ واپس کر دو, بس ٹھیک ہے. اب اس پر اور نہ ڈالو کہ وہ توبہ ہی نہ کرے, اس پر اور بوجھ نہ ڈالو کہ وہ شیطان اس پر حملہ کر دے کہ یار چھوڑ, یار اتنا پیسہ دینا پڑے گا, چھوڑ, بس چھوڑ دے, توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہے. نہیں, اس کو سہولت دو. توبہ کرنے والے کو کیا کرو, سہولت دو, اس کے لیے آسانی پیدا کر. جی, شہید ہے اس کے جو دن میں قرض ہے اس کے قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا نہ, صرف قرض معاف نہیں ہوگا, باقی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ قرض واپس کیا جا سکتا ہے. قرض جو ہے, دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں, مثال کے طور پر اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی اور ایک نے کسی کے 5 روپے اٹھائے, دونوں کے ساتھ آپ کیا ایک جیسا سلوک کرتے ہیں؟ جس نے 5 روپے اٹھائے اس کو 2 لگاتے ہیں اور کہتے چل واپس کر کے, اور جس نے گالی دی اس کو بھی کہتے چل جا کے ایک گالی اور نکال کے, ہاں کہتے اس کی گالی واپس کر کے. یعنی کچھ چیزیں واپس کرنے والی ہوتی, کچھ واپس کرنے والی نہیں ہوتی. تو قرض ایک ایسی چیز ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی واپس کیا. ایک بندے نے مجھ سے 1000 ریال لیا ہے, اب وہ مر گیا ہے, تو مجھے تو اس کے مرنے سے قرض نہیں, مجھے تو 1000 ریال سے قرض ہے نا, مجھے وہ دے تب بھی میرا 1000 واپس آ گیا, اس کا وارث دے دے تو اس لیے قرض ایسی چیز ہے کہ جو واپس اس کے مرنے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ کسی وقت بھی واپس کیا جا سکتا ہے. اسی لیے کہا کہ قرض واپس کرنا پڑے گا, مرنے کے بعد بھی اس کی معافی نہیں ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. جزاکم اللہ خیر.